اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا انا نبشرک بغلام، انا بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، نبشرک، بشرا یبشر تبشیراً، اور بشارت دینا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بشیر ہم نام بھی رکھتے ہیں، نبشرک آپ کو بشارت دیتے ہیں، انا نبشرک بغلام ایک بیٹے کے حوالے سے، با جو کلمے کے شروع میں آتا ہے ہم نے پڑھا، کبھی بسملہ میں ہم نے پڑھا کہ نام کے ساتھ، بالقولی گفتگو میں، وہاں با کے معنی میں تھے، بجہالتن جہالت کے سبب، وہاں وجہ اور سبب اس کے معنی تھے، بکل شیء علیم ہر چیز کے متعلق۔ یہاں دیکھیے انا نبشرک بغلام، ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک غلام کے متعلق، ایک غلام کے متعلق آپ کو بشارت دے رہے ہیں، غلام یعنی بیٹا، ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ، اسم اردو کا کلمہ ہے، بشارت بھی اردو کا کلمہ ہے، اور اسمہ اس کا نام ہوگا یحییٰ، یحییٰ ہم بھی نام رکھتے ہیں، حی کہتے ہیں زندہ کو، اردو میں بھی احیاء کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، لم نجعل، لم نہیں، مضارع سے پہلے آتا ہے، لیکن مضارع کا ترجمہ تو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے نفی ہو جائے تو ماضی میں کرتے ہیں، لم نجعل، جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اور اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نجعلو نون تو مضارع کی علامت تھی، بناتے ہیں یا بنائیں گے، یہ ترجمہ ہے، لیکن لم کی وجہ سے نہیں بنایا، ماضی میں ترجمہ کریں، لم نجعل ہم نے نہیں بنایا، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، من قبل من سے قبل، من بھی ہماری زبان کا کلمہ، قبل بھی ہماری زبان میں، سمیع اس کے نام پر ہم نے پہلے کوئی اور نام نہیں بنایا، کسی شخص کا بھی نام نہیں تھا، یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت زکریا وہ تو کاہن ہیں، ان کی بھی میراث بنے گا، اور آل یعقوب کی بھی میراث بنے گا، کام نبوت کو لے کر چلے گا، حیات انہی کی ہے جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں، جو حی القیوم کا کام کرے گا اس نے نہیں زندہ رہنا تو اور کون زندہ رہے گا؟ ذرا اس پہ سوچئے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اللہ نے جو کام سونپا ہے دعوت کا، اس کی صلاحیتیں پہلے دی ہوئی ہیں، پھر کہا ہے کہ دعوت کا کام کرو، لا یکلف اللہ نفسا، وہ تو استطاعت نہ ہو تو آرڈر ہی نہیں کرتا، اگر آرڈر کر دیا ختم نبوت کے صدقے میں تو پھر یہ کام ہم نے کرنا ہے نا، تو یہ محمد رسول اللہ کی جو آج کام کو لے کر آگے بڑھے گا وہی زندہ رہے گا، وہی زندہ رہے گا، اور مزے کی بات یہی کام کرتے کرتے مر جائے، اور میدان قتال میں بے شک ایک دن بھی نہ جائے، اس کا اس طرح مر جانا شہادت کا مقام دلاتا۔ کون سا مقام؟ شہادت۔ اور جو شہید ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ ہمارے ہاں سے کھاتا اور پیتا ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور بھی نہیں۔
اور یہ کتنی بڑی شہادت ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت زندہ ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو میدان قتال میں گئے، اسی قرآن کی دعوت کو دیتے دیتے وہ بھی چلے گئے، جو ان کے بعد جائے گا تو انہی کا ساتھی پائے گا، انہی کا ساتھ ملے گا۔ یہ بات کوئی آپ کو ٹھیک بھی لگی ہے نہیں؟ تو پھر فیصلہ کیجئے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ انشاءاللہ زور سے کہہ دیا، اب چپکے سے اپنے اللہ سے کہیں کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اللہ اس کی توفیق بھی دے دے۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے آمین مجھے نہ سنائیں، اپنے دل میں پہلے یہ بات کہیں۔ عجب نہیں کہ آپ کو اللہ اس کام کرنے والوں کا ہراول دستہ بنا دے۔ میں ابھی رستے میں آ رہا تھا تو ایک یہ جو انڈر پاس ہے اس کے اوپر نام میں نے پڑھا، چاکر اعظم رند، چاکر اعظم رند۔ یہ 450 سال پہلے کا بندہ ہے، اللہ نے ابھی بھی اس کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ جس کا نام اللہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رہتا ہے۔ یہ اکبر کے زمانے کا بندہ ہے، تو یہاں پہ کیسے نام آ گیا پنجاب کے اندر، جبکہ وہ پنجاب کا نہیں تھا، وہ تو بلوچستان کا تھا، لکھتا وہ رند ہی تھا، رند نہیں تھا، اس کا نام زندہ ہے۔ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو رند کہتا تھا کہ اس مقام کی تیری عبادت نہیں کر پایا۔ قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ قال اس ماضی ہے، کیونکہ یا تا الف نون شروع میں نہیں لگا ہوا تو ماضی ہے۔ قال تو اس نے کہا ربی، اے میرے رب، زیر نے چھوٹی یہ کی آواز دے دی تو اس کے پورے معنی ہو گئے ربی، اے میرے رب۔ انا کہاں، انا کہاں، وہ خالی اگر نون ہو، الف کے بعد خالی نون ہو، انا ہو یا انا ہو، اس کے معنی بے شک ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی یہ ہے اور نون کے اوپر کھڑی الف ہے، یہ کلمہ اور ہے۔ انا کے مطلب کہاں، کیسے، انا کیسے، یکونو یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت ہے، کانا کا مطلب ہونا، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، اور تکونو تم ہوتے ہو یا ہوگے، اکونو میں ہوتا ہوں یا ہوں گا، اور نکونو ہم ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اور یہ کلمہ بھی ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے، ان یکونو، اے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ کون کا کلمہ بھی ہماری زبان کا ہے جی، یہ وہی لکھا، یہ شروع میں لگ گئی یکونو، وہ ہوتا ہے یا ہوگا، لی لام کے لیے، اور یا میرے، کیسے ہوگا میرے لیے غلامن، کوئی بیٹا مجھے کیسے مل سکتا ہے، وکانت، وہ کانت وہ ہے، اگر کانا یکون، کانا کے ساتھ بعد میں آنے والا کلمہ اسم ہو یا اس میں فاعل ہو تو ترجمہ ہے میں ہی کریں گے، فعل ہو تو ماضی میں کریں گے۔ انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، وکانت امراتی، اور ہے میری بیوی، امراتی میری بیوی، امراتن اصل میں کلمہ ہے امراتن، امرا کہتے ہیں
عورت کو، اور میری عورت ہے مراد میری بیوی. اور یہ ہمارے ہاں اردو ادب میں بھی اور پنجابی ادب میں بھی بیوی کے لیے کہتے ہیں لوگ یہ میری عورت ہے. ہاں. آکرن وہ تو بانجھ ہے. آکرا کہتے ہیں کسی کا بانجھ ہونا، مرد ہو یا عورت ہو، جس کا آگے نام نہ چل سکتا ہو وہ بانجھ ہو. میری بیوی تو بانجھ ہے. آکرا کا دوسرے معنی ہوتے ہیں چوپائے کی ٹانگیں کاٹ دینا. جو حضرت صالح کے لیے آتا ہے نا، ان کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ. افاقروہ، وہ فاقروہا جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. آخراً اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تو بانجھ ہے. وقد یقیناً بلغت میں پہنچ گیا ہوں. ابلاغ کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. بلغت میں پہنچ گیا ہوں. من الکبری، من کبر بڑھاپے میں اتنا پہنچ گیا ہوں. عطیہ یہ کلمہ عین تا اور واو سے نکلے گا. یہ کلمہ آتا یا آتو، حد سے نکل جانا، حد سے نکل جانا. میرا بڑھاپا تو حد سے آگے چلا گیا ہے، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں. یعنی کسی نے کہنا ہو کہ میں تو وہ عربی ادب میں ایک اور جملہ میں نے ایک زمانے میں پڑھا تھا، ان آباک قد فنی وہو حی، تیرا باپ مر چکا ہے حالانکہ وہ زندہ ہے. مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی اس کیفیت میں چلا گیا زندگی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. اسی لیول کا یہ جملہ ہے. من الکبری عطیہ، میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کبر کے اندر حد سے آگے گزر گیا ہوں، آگے کوئی جگہ ہی نہیں باقی، آخری مقام پہ پہنچ گیا ہوں. گویا لگتا ہے کہ اپنے ہم عمروں کو پاس کر کے وہ آخری آدمی رہ گئے ہیں جو ابھی زندہ ہے. عمر کی یہ حالت ہے. بیوی بھی بانجھ ہے. تو سوچئے ایسے حالت میں بچہ کہاں سے آئے گا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك، اسی طرح تو بوڑھا ہی رہے گا، تیری بیوی بانجھ ہی ہوگی، پھر بھی آئے گا. کوئی بات سمجھ آئی؟ بیٹا تو رب دیتا ہے، یہ بانجھ ہو جانا، تیرا بوڑھا ہو جانا اس کی راہ کی رکاوٹ ہے اس کے امر میں. وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. کن فیکون، وہ چیز تو ہو جاتی ہے، اس کو تو صرف کن کہنا ہے. اس لیے کذالک، اسی حالت میں. یہ نہیں کہا کہ پہلے تو میرا علاج کرتے ہیں، تو دوبارہ جوان ہو جائے گا، سنیاسی بابا کی فلانی گولیاں کھانا. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. میں نے ڈاکٹر کا نام ہی نہیں لیا. لاہور کا نوجوان سنیاسی بابے ڈھونڈتا ہے. قال کذالک، اسی حالت میں ہوں گی، اسی طرح. آگے جا کے بھی کذالک کا کلمہ آئے گا، وہاں بھی دیکھیے معنی اسی طرح بنے گے. قال کہا، ربو کا تیرا رب، ہوا. قال ربو کا تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے رب نے کہا ہے. قال ربو کا ہوا علیہ، علا کا مطلب پر، اور چھوٹی یہ تو متکلم کے لیے ہوتی ہے. دو یہ کٹھی ہو گئی، ان کو شد کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا. علیہ، ہم دو یہ ہی بولتے ہیں نا، مجھ پر، علا پر یا
مجھ پر. وقال ربک هو علی، میرے لیے ہے ہین. ہانا یہون، ہونن کہتے ہیں نرم ہونا، آسان ہونا. اتنا نرم ہونا کہ اس کی وقت نہ رہ جائے، اتنا آسان ہو جانا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں جو کلمہ استعمال ہوا ہے درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی ہے. ذرا دیکھیے، اگر شد آ جائے تو وہ بہت زیادہ کے معنی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اور معنی شامل کر دے. وہ ہانا یون تو پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی آسان ہے. اللہ کہتے یہ میرے لیے تو بالکل ہی آسان ہے. بانجھ کو بڑھاپے میں اولاد دینا میرے لیے تو بالکل ہی آسان، کوئی مشکل کام ہی نہیں میرے لیے. میں نے تو کن کہنا ہے تو ہو جانا. ہر کام جو انہونا ہو جائے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو ضرورت ہو تو کس سے مانگنا چاہیے؟ بابا جی سے. کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے مانگتے ہیں؟ صرف پیروں سے نہیں، ہم سارے چودھریوں، وڈیروں، خاقانوں، بڑے بڑے عہدے والوں سے مانگتے ہیں. انہوں نے تو ایک لات، ایک عزا، ایک منات بنا رکھا تھا نا. ہم نے ہر سانس کے لیے ایک الگ الگ خدا بنا لیا. ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. جو لات مانتا تھا عزا کو نہیں مانتا تھا، جو عزا مانتا تھا وہ حبل کو نہیں مانتا تھا. ان کا ایک ایک ہی خدا تھا. ہم نے ایک ہی سانس میں سینکڑوں اور ہزاروں خدا بنا لیے. کبھی اپنے بیٹے بیٹی کو ہی خدا بنا لیا. اللہ کے مقابلے پہ اس کی بات مان جاتے ہیں نا جی. رشوت کا نظام کیسے چلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رشوت کا نظام جو چلا ہے بڑی نیک نیتی سے چلا ہے. اللہ نے کہا ہے بچوں کی عمدہ تربیت کرو. اور اب کارپوریشن سکولوں میں پڑھاؤں گا تو بچے کی خاک تربیت ہوگی. ایچ ایس این میں پڑھاؤں گا تو تب ہوگی نا. تو ایچ ایس این میں پڑھانے کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. رشوت نہیں لوں گا تو کہاں سے آئیں گے؟ کاروبار 2 نمبر نہیں کروں گا تو کہاں سے آئیں گے؟ کس کو خدا بنا بیٹھے ہو؟ کوئی موقع نہیں چھوڑا ہم نے. اپنی لذت زبان کے صرف چسکے کو بھی بنایا ہوا ہے. بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے ایک وقت کا کھانا ہزاروں میں کھاتے ہو جی. ماں کے ہاتھ کا چھوڑ گئے، برگر پہ چلے گئے. اور یہ جو برگر بناتا ہے ماں کی طرح آٹا گوندتے ہوئے ساتھ آیات بھی پڑھتا ہے، کھانے والوں کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے. وضو کر کے وہ بیچاری ہاتھ دھو کے پھر وہ کھانا پکاتی ہے. نہ قدری دیکھی ماں کی کتنی کی؟ اتنی نہیں کی. بلکہ اسی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ماں ساری عمر کھا کھا کے تھک گئے، آج چل باہروں جا کے کھانے. وہ باہر جو بناتا ہے وہ ماں کی طرح دعائیں دے دے کے پکاتا ہے؟ اتنی صفائی کا خیال رکھتا ہے؟ گرمیوں کے دنوں میں وہ اپنے سر پہ دوپٹہ پوری طرح کر لیتی ہے کہیں میرا بال ٹوٹ کے اس میں چلا نہ جائے. یہ احتیاط کرتا ہے نا وہ میرے ایک کزن آئے تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ناشتہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہن جو کار. میں کہا نہیں یار ساڑھے تھے نا وہ جو مسجد کے نیچے آدمی وہ پوڑیاں لگاتا تھا. میں نے کہا
وہ اچھا لگاتا ہے، سارا علاقہ اسے چاچا کہتا ہے، تایا تایا کہتا ہے، تو بڑا اچھا ہے۔ سردیوں کے دن تھے، میں اسے ساتھ لے گیا، دیکھنا کیسا زبردست لگاتا ہے وہ۔ تو وہ اس نے جو لگانے والا وہ تو اس کا کاریگر ہے نا۔ سردیوں کے دن تھے، نزلہ اس کو لگا ہوا تھا، اس نے اسی ہاتھ سے، ایک ہاتھ میں وہ پیڑا پکڑا ہوا ہے، اسی ہاتھ سے صاف کیا، اس کے بعد اس نے لگانے شروع کر دی، اور میرا قدم جو ہے وہاں پہ کیا کرنے لگ گیا۔ آپ سوچئے کہ کہاں سے ہم کہاں گر جاتے ہیں، اور اس کو میٹ کرنے کے لیے رشوت اور دوسرے کام کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا سٹیٹس بھی تو برقرار رکھنا ہے، اور آپس میں پھر باتوں میں کہتے ہیں اچھا تو کس ہوٹل پہ گیا تھا، میں تو اس سے مہنگے والے ہوٹل فلاں پہ گیا تھا، کرتے ہیں نا باتیں۔ بھئی کھانا کھا لیے تو چپ رہو۔ پھر آپ نے عزت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کی بے عزتی کر کے جو کھانا کھایا ہے وہ کمال کا کام کر دیا۔ ہاں جی، وہ ٹھنڈے گوشت کی بھی بات کر رہے، وہ پچھلے دنوں میں تو آپ کو پتا پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ اس نے کہا تھا کہ میرا سارا گوشت جو ہے ٹھنڈا وہ تو لکشمی چوک ہی جاتا ہے، تو کڑھائی کھانے والے بیچارے پریشان ہو گئے۔ یہاں بھی لوگوں نے پوچھا کہ جی وہ ہم نے تو وہ کھایا ہوا ہے، تو میں نے کہا اگر جان بوجھ کے کھاتے تو گناہ ہوتا، تم میں کوئی گناہ نہیں ہوا، تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تم نے صرف یہی کیا ہے کہ جس کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی تھی۔ حالانکہ ماں کے ہاتھ کا جو مزہ ہے اس کے بارے میں تو یہ یونیورسل ہے کہ ہر شخص کہتا ہے میری ماں جیسا کوئی نہیں پکا سکتا۔ یہ جو ماں ہے اپنے شوہر کی تو بیوی ہے نا، آپ کا ابو کبھی نہیں کہے گا کہ میری بیوی بڑا اچھا پکاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے میری ماں بڑا اچھا پکاتی ہے۔ ماں کا یہ موقع ہم نے اس کو بھی گنوا دیا۔ وقد خلقتو کا وہ قد یقیناً خلقا اس نے تخلیق کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، میں نے تخلیق کیا، خلقتا تو ایک مذکر نے تخلیق کیا، خلقتی خلقت اس ایک مؤنث نے تخلیق کیا، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، خلقتو کا میں نے تمہیں تخلیق کیا، اور شروع میں قد آ گیا یقیناً، من قبل اس سے پہلے۔ اس بات پہ حیران ہو رہے ہو زکریا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں نے جب تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تو تیری ماں تو ہے، تیری بیوی ہے، لیکن جب تجھے پیدا کیا تھا تو تیرا وجود ہی کوئی نہیں تھا، تو عدم تھا، میں نے تجھے تخلیق کر دیا، تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے بنا دیا، تو اب نہیں بنا سکوں گا۔ وقد خلقتو کا میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو وہ لم تکن اصل میں کلمہ تکن ہے، کن کا مطلب ہونا، تے تم کے لیے، لم کی وجہ سے نون حذف ہو جاتا ہے، یہ نون حذف ہو گیا، لم تکن شیئا، حالانکہ تو اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھا، تو میں نے تمہیں پیدا کیا تھا نا، اب پھر پیدا کر لوں گا۔ قال اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کاہن، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ رب پیدا کر سکتا ہے؟ جو مانگی اس لیے ہے کہ میرے اور آل یعقوب کی میراث کو پائے،
کیا وہ اس لیول کا بندہ نہیں کہ اسے یقین ہو کہ اللہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، اللہ تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تو مانتا نہیں ہے؟ افلا تؤمن، کیا تیرا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ کہا ہاں ایمان تو ہے، لِأَطْمَئَنَّ قلبی، بس دل کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں میں یہ دیکھ بھی لوں۔ اطمینان قلب ہو جائے تو دعوت پورے زور سے دی جاتی ہے۔ اطمینان قلب ہو جائے تو دعوت پھر پورے زور سے دی جا سکتی ہے، ورنہ دعوت دینے کا بندہ اہل نہیں رہتا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ قول ربی، تو حضرت زکریا نے کہا کہ اے رب، دعا کی، اجعل، جعلا تو اصل کلمہ ہے، شروع میں الف لگ گیا، یہ امر کے لیے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی ہے، ورنہ اس پہ زبر آنی چاہیے تھی، جزم آ گئی ہے۔ اجعل، بنا دے، آیتن، کوئی نشانی، یا اللہ جب بچہ ہونے والا ہو تو کوئی نشانی بنا دے نا، کوئی اپنی آیت دکھا دے، کوئی معجزہ کر دے۔ قالا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آیاتو کا، تمہارے لیے معجزہ، تمہاری نشانی یہ ہوگی، اللہ، یہ اللہ جو ہے اصل میں ہے ان لا، ان کے لا نہیں، کہ نہیں، تو کلیمہ، کہ تو نہیں کلام کرے گا۔ اس میں دونوں معنی ہیں، تو کلام نہیں کر سکے گا، یا تو کر تو سکتا ہے لیکن تو بولنا نہ۔ لیکن وہ پہلے والے معنی زیادہ زوردار ہیں کہ تو کلام ہی نہیں کر سکتا، تبھی آیت ہے نا کہ ایک بولنے والا اچانک بولنا بند کر دے، تو یہ آیت ہوگی۔ ہاں، کالا آیاتو کا، تمہاری نشانی یہ ہے، اللہ کے نہیں، تکلیمہ، کلمہ یکلمو تکلیماً کہتے ہیں بولنے کو، کلام کرنے کو، تو کلام نہیں کرے گا۔ ثلاثہ، ثلاثہ واحد، اثنین، ثلاثہ 3، لیالن، لیل کی جمع ہے لیال، 3 راتیں نہیں، لیالن جب کہا ہے تو عربوں کے ہاں دن جو ہوتا ہے شام کو ہی ہوتا ہے، تو اس سے مراد 3 دن، ہماری زبان میں کیا ہوگا؟ 3 دن تو بات نہ کر سکے گا، سویہ، برابر، مسلسل تو نہیں کر سکتا۔ سویہ، یسوا، سواءً، برابر ہونا، درمیان میں ہونا، یہ ان معنوں میں کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ فخرج، بس خرج، وہ نکلا، علی قومہ، اپنی قوم، پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئے، من المحرابی، من سے محراب، محراب سے نکل کر پھر قوم کی طرف آئے۔ ایک تو وہ محراب ہوتی ہے نا جو کہ ہم مسجد کے اندر بناتے ہیں، وہ بھی محراب ہوتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے زمانے میں بیت المقدس کے ساتھ، مقدس جگہ کے ساتھ، جہاں کچھ فاصلے پر، یعنی اسی کے باؤنڈری میں کچھ فاصلے پر قدرے اونچا ایک کمرہ بنایا جاتا تھا۔
اس کمرے کے اندر جو اس وقت کا سب سے بڑا ربی ہوتا ہے وہ رہتا ہے، یا جنہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے۔ اس کمرے کو محراب کہتے ہیں، جو عام عمارتوں سے بلند ہوتا ہے، اور جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں ان کا مقام ہمیشہ ہر دور میں بلند ہی رہا ہے۔ امتحان ہونا دوسری بات، لیکن مقام بلند ہی رہا۔ ابھی ہم یحییٰ کو پڑھیں گے کہ ان حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ آئے تو گردنیں جھک جاتی۔ فخرج علی قومہ، پھر وہ باہر نکلے اپنی قوم کی طرف، من المحراب، اس محراب سے، فاوحیٰ، اوحا، پھر انہوں نے اشارہ کیا، پس اوحا الیہم، الہ کی طرف، ہم، یہ وحی کا کلمہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کو سمجھے تو یہاں اوحا سمجھ آئے گا۔ چپکے سے اس طرح اشارہ کرنا کہ اگلے کو پوری بات سمجھ آ جائے، چپکے سے اور تیزی کے ساتھ اس طرح کا اشارہ کر دینا کہ اگلے کو جس کو اشارہ کیا گیا ہے اس کو پوری بات سمجھ آ جائے، تو یہ وحی ہوتی۔ ابھی تمام کا ایک شعر ہے، اشارت بطرف العین خیفتاً اہلہا، انہی عربی تو آ گئی ہوں، اشارت، اس ایک عورت نے اشارہ کیا، اس لڑکی نے اشارہ کیا، بطرف العین، آنکھ کی ایک پلکوں کے ساتھ، اشارت بطرف العین خیفتاً، ڈرتے ہوئے، اہلہا، اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے اس نے آنکھ سے ایک اشارہ کیا، اشارتاً محزونتاً، وہ اشارہ تھا جو میرے اندر غم بھر گیا، میم والے کے لیے ہوتا ہے، حزن بھر گیا، ملال بھر گیا، اشارتاً محزونتاً ولم تتکلمی، اور وہ بولی بھی نہیں، اس نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، لیکن وہ ایسا پیغام دے گی کہ میں غم سے بھر گیا۔ یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ وحی کہلاتا ہے۔ لغتاً اسی کو کہتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کو اشارہ اس طرح کیا تو پھر جو اخراجہ والی بات، پھر اوحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے، کیونکہ اب بولنا تو ہے نہیں، زبان تو بند ہے، پھر اوحا، تو انہوں نے اشارہ کیا، الیہم، ان کو اشارے سے یہ بات کہی، ان سبحو، ان سبحو، تسبیح کرو، درمیان والے کلمے میں کوئی شد ہے، تسبیح کرو، کیا ہوتی ہے تسبیح؟ اللہ کی پاکی بیان کرو کہ وہ بے عیب ہے۔ اگر اس نے حکم دے دیا ہے کہ سود میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تمہارے لیے حرام کیا جاتا ہے، وہ بے عیب ہے، اس نے ٹھیک اشارہ کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ اچھا اگر ہم یہ بند کر دیں سود تو ہمارے بینک کیسے چلیں گے، ہماری خوشحالی یہاں آئے گی، تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا، ہم نے سود کا مٹھ مار دیا ہے اور کاروبار کو ترقی دے دی۔ سود کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہی اس پہ چلے گا۔ سوچیے اپنے ایمان کو، سبحو، تسبیح بیان کرو کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، جو حکم دیتا ہے اس میں کوئی نقص اور کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ بکراتن، دن کا ابتدائی حصہ بکرا کہلاتا ہے، وعشیاً، یہ جو مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے جہاں رات کالی ابھی ہونی شروع ہوتی، اس وقت وہ
عشاء کہتے ہیں۔ اس وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے عشاء کہتے ہیں۔ عشیًا، ہاں، صبح و شام تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، یہ انہوں نے اشارے سے اس طرح کہا کہ ان کے دل کے اندر پوری بات اتر گئی۔ کہ میں بات سمجھا سکا وحی کے معنی؟ رسول اللہ پہ بھی جو وحی آتی تھی اللہ یوں ہی دل میں اتارتے تھے اور حضور الفاظ نہیں سنتے تھے، اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح جرس کا لفظ استعمال کیا، گھنٹی بجتی ہے نا، اس طرح کی آوازیں ہوتی تھیں۔ جب وہ آوازیں بند ہوتیں تو مجھے پوری عبارت سمجھ آ چکی ہوتی تھی۔ یہ وحی ہے، ہیں تو گھنٹی کی آوازیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ گھنٹی کی آوازیں بند ہوتیں تو مجھے پوری بات، پوری آیات سمجھ آ چکی ہوتی تھی، پھر میں املا کروا دیتا تھا۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا۔ یا یحییٰ، یا اے یحییٰ خذ، اب وہ درمیان والی بات چھوڑی ہے، وہ تو انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ، پکڑ لے، الکتاب، تو گویا کتاب ان کو دے دی گئی۔ خذ الکتاب، اس کتاب کو پکڑ لے، بقوتن، اس قوت کو، ان کو وہی کتاب دی گئی جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، وہ تورات۔ کہا اسے قوت سے پکڑ لے، لوگ اس کو بھول کے فرقوں میں بدل چکے ہیں، دین کی سچی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ یحییٰ ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں، اس کتاب کو پکڑ لے۔ نبی جب آتا ہے تو اس وقت ہی آتا ہے جب قوم اللہ کے پہلے پیغام کو بھلا دے، یا بھولی تو نہ ہو لیکن اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، یا اس پہلے پیغام کے اندر کوئی تحریف کر دے، یا پہلا ہی نبی کہہ دے کہ مجھے کوئی ساتھی دے دے، بس ان کے علاوہ نبی نہیں آتا۔ جی جی، یا یحییٰ، اب ان کو مسلم بنایا تھا، یہ یہودی بن گئے، یہ نصرانی بن گئے، پھر یہودیوں کے اندر 24 فرقے بن گئے، اب عیسائیوں کے اندر بھی فرقے بن گئے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ یہودیوں کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اے یحییٰ، انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی پوری تبلیغ کر دینا، تیرے ذمہ ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، قوت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جی اخذ کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، پکڑنا، لینا۔ یحییٰ کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال ہوگا۔ وَآتَيْنَهُ، وَآتَيْنَهُ، ہم نے عطا کر دی، ہو اس کو، یہ الف اور تے سے ہے، ہم اردو میں عین اور تا سے لکھتے ہیں، عطا کرنا۔ ہم نے عطا کر دی اس کو حکم، حکم کہتے ہیں دانائی کو، حکم کہتے ہیں فیصلے کی قوت کو، حکم کہتے ہیں معاملہ شناسی کو۔ ہم نے انہیں یہ سب چیزیں عطا کر دی۔ وَآتَيْنَهُ، ہم نے عطا کر دی اس کو، یحییٰ ابھی بچہ ہے، لڑکا ہے، صبیہ، صبی کہتے ہیں جس کی مونچھیں ابھی بھیگی نہ ہوں، مسے نہ بھیگی ہوں،
یعنی بال نہ آئے ہوں، ابھی وہ جو لڑکا جسے ہم کہتے ہیں بچہ، سبھی وہ ہوتا ہے، اس زمانے میں دے دی۔ ایک بچہ دانش کی باتیں کرنے لگ جائے تو لوگوں کے اندر پہلے ہی نہیں مقبول ہو جائے گا۔ چھوٹا بچہ آپ کا اچھی باتیں کرے، آپ مجلس میں لے جاتے ہیں تو ہر اس کی تعریف نہیں شروع کر دیتا۔ یہی تو کہا تھا، ایسا دینا جو سب کے لیے راضی اس پہ ہو جائیں، سارے باتیں ایسی ہی کریں۔ کیا کیا دیا جی؟ کتاب اور فیصلے کی قوت، معاملہ فہمی بچپنے میں۔ اگلی بات، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ وحنانن، حنا یحن، حنانن کہتے ہیں شفقت اور مہربانی۔ حنین ماں کی شفقت اور ممتا کو کہتے ہیں۔ جس طرح ماں تڑپ اٹھتی ہے بچے کو غلط جگہ پر دیکھ کر، مشکل میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر، یحییٰ کو ہم نے ایسا ہی دل دے دیا ہے۔ وہ برائی پہ، امت کی غلطیوں پہ اتنا ہی کڑنے والا ہے جس طرح ماں کڑتی۔ اور اس کے ایگزیکٹ معنی، جس کے ایک ہے کڑنا خالی، ایک ہے ماں کی ممتا کے ساتھ یعنی محبت کے ساتھ کڑنا، وہ دل دے دیا۔ من لدن، من سے، لدن کسے کہتے ہیں؟ جناب سے، اپنی جناب سے دے دیا، اپنے پاس سے دے دیا۔ وزکاتن، اور اندر سے پاک کر دیا، برائیاں نکال دی، اچھائیاں ہم نے داخل کر دی، اور وہ اچھائیاں مسلسل بڑھتی ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی کے اندر نمو کے معنی خود بخود شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے برائیاں تو اس کے اندر سے نکال دی۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ برائیوں کو نکالنا اور نیکیوں کو داخل کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ ہم نے اسے زکوٰۃ تو کیا، پاک تو کیا، نیکیاں تو داخل کیں، لیکن زکوٰۃ کی وجہ سے جو نیکیاں داخل کی ہیں وہ نمو پاتی ہیں۔ بائی فالٹ انہوں نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا، پیدا ہی ایسی کی کر دی۔ وہ کانا تقیہ، تقوی والا۔ وہ تو ہر کام کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ لیتا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ وہ تو ڈرتا ہے کہ کہیں وہ میری نظر سے گر نہ جائے، وہ تو ڈرتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقیق اسے کہتے ہیں، پوچھ کے ڈرتے ہوئے پوچھ کر چلتا۔ جو ڈرتے ہوئے پوچھ کے چلے گا، برائی کا کوئی شائبہ ہوتا ہے؟ نبی اللہ تو ہے معصوم، اسی کا تذکرہ کیا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، یہ صفت جب تک نہیں آتی، سارا بھی قرآن پڑھ جائیں، نیکی آپ کے پاس نہیں آ سکتی، پکی بات۔ یہ سارے جنہوں نے مدارس کے اندر قرآن مجید شروع سے آخر تک کئی دفعہ پڑھا ہوتا ہے، تراویحوں میں بھی پڑھا ہوتا ہے، اللہ نے جو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی کہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو فرقہ کون بناتا ہے؟ اسرائیل آ کے بناتا ہے؟ بتائیے نا، ہندوستان بناتا ہے؟ ہاں کہنے دیں، ہیں تو علماء کرام ہی، ہم ان کا بہت اکرام کرتے ہیں، اس لیے تو ان کے کہنے پہ بن جاتے ہیں۔ نو، میں اگلی بات کہوں گا، وہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ جب سوچیں سانجھی ہوتی ہیں تب یاریاں لگتی ہیں، تو
دوستیاں تب ہوتی ہیں۔ آپ کی سوچ کا لیول، مولوی کی سوچ کا لیول جب ایک لیول ہو جاتا ہے، چاہے آپ اسے کرائم کہیں، تو تبھی جا کے آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ جو وہ باتیں اچھی کہتا ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ آپ وہ ایک لیول کے ہوتے ہیں، تب اس کی بات مانتے۔ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، ساڈا بھی نام اچھی آ گیا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا۔ وبرن، نیکی، سراپا نیکی، برن درمیان والے کلمے پہ شد ہے نا، بر وہی بر ہے اصل میں، تو برن وہ اس شد کی وجہ سے کہ سراپا نیکی کس کے لیے؟ بوالدیہ، اپنے والد کے لیے۔ والد عمر کے کس حصے میں ہے؟ ماں کس حصے میں ہے؟ تو گویا بڑھاپے میں تو سراپا نیکی ہو جانا چاہیے۔ لیکن دنیا امتحان گاہ ہے، نیکی سے اطمینان اور سکون ملنا چاہیے۔ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ نیکی کریں تو ادھر سے بھی اطمینان اور سکون ملنا چاہیے نا۔ لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ نے انہیں عمر کے اس حصے میں پہنچا دیا ہے کہ یہ بات اچھی بھی کہنا چاہیں تو بسا اوقات بچوں جیسی کر جاتے ہیں۔ اب کہا ہے کہ وہ بر ہونا چاہیے، وہ سراپا نیکی ہونا چاہیے اس لمحے میں کہ انہوں نے بچوں والی باتیں کرنی ہیں۔ بوڑھا اور بچہ ایک برابر نہیں ہوتا، تو باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بڑھاپے میں ان کی غلط باتوں پر بھی سراپا نیکی رہنا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کا امتحان سخت ہو۔ ایک کنال ہی کی جگہ تھی آپ کے پاس، وہ آپ نے چھوٹے بیٹے کو دے دیں اور آپ کو نہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کنال کا جو پلاٹ تھا یا اس کے اوپر مکان تھا، ابا جی کے احترام میں، امی جی کے احترام میں آپ نے ابا اور امی کے نام لگایا، کمایا بھی آپ ہی نے تھا۔ اور امی جی کہہ دیں کہ یہ چھوٹے بیٹے کے نام لگا دو، ماں نے بڑا ظلم کرتی ہے نا، ذرا کہیں ظالم ہے تو کہہ دے۔ اچھا یہ اللہ آپ کو نہ دیتا تو یہ مکان بنا لینا تھا کنال والا، اب اللہ عاجز آ گیا کہ دوبارہ نہیں دے سکتا، رب کے کہنے پہ ماں کو راضی کر دو، دوبارہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب ماں سے سوچنا کہ یہ عقل والی بات کرے گی، اللہ نے اس کو اس مقام پہ رکھا ہی نہیں ہوا، وہ تو بچوں جیسی باتیں کرے گی۔ بچہ کہتا ہے مجھے ٹافی لے دے، آپ اسے سمجھاتے ہیں، وہ ڈاکٹر سلیم صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ دانتوں کو خراب کرتی ہے، معدے کو بھی خراب کرتی ہے۔ آپ لاکھ دفعہ بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ دانتوں کو خراب کرتی ہے، یہ معدے کو خراب کرتی ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو ماں کے دماغ میں کیسے آ جائے کہ یہ ظلم ہونے لگا؟ تو اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ کافی دے دیتے ہیں نا، تو ماں کو بھی دے کے دیکھو۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، کام تو مشکل میں نے بتایا۔ وبرن بوالدیہ، اپنے والدین کے لیے سراپا نیکی،
ولم وہ لم یکن، اور نہ وہ ہو جب نہیں ہے وہ جبارن، آپ بھی نہیں جبر کرتے اپنے ماں باپ، نہ یہ جملہ کہ اماں تے عقل ہی نہیں ہے، ایویں ہر ویلے میری بیوی دے پیچھے پئی رہنی ہے، نہیں نہ کہتے، نہیں اب تو نہیں کہتے، اب تو اماں نہیں ہے، جوانی میں کہتے تھے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، اسی زمانے میں بندہ فیل ہوتا ہے۔ اماں ایک دن اس نے گرمیوں میں ٹینڈے پکا لیے، ایک دن گھیا پکا لیا، پھر ٹینڈے، اماں تیرا دماغ خراب ہو گیا، ہر روز ٹینڈے، آواز بلند ہو گئی۔ یہ جنت ایسے نہیں مل جانی، اللہ کا پیار ایسے نہیں مل جانا، اس کی قیمت ہے، یہ ٹکٹ خریدنا پڑے گا، اور ٹکٹ بغیر پیسے کے نہیں ملتی، یہ خریدنا پڑے گا، جنت میں ایسے نہیں جا سکتے۔ یہ بالخصوص میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی ایک چیز چھوڑی ہی نہیں اللہ میاں نے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نافرمانی کا تو وہ سوچتا بھی نہیں۔ عاصی نافرمان کو کہتے ہیں نا، تو وہ اپنے والدین کا نافرمان بھی نہیں۔ یہ صفات آج بچہ اپنے اندر اپنا لے تو کس کی خاطر یہ اپنائے گا؟ اللہ کی خاطر اپنائے گا تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ اللہ ایسا بے وفا ہے کہ وہ آپ تو اس کے ساتھ وفا کریں، وہ آپ سے بے وفائی کر جائے؟ کیسے سوچ لیا اللہ کے بارے میں برا؟ اگر وہ بکل شیء قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو قدرت اس کی تو کسی زمانے میں بھی کم نہیں ہوئی۔ ابھی اگر تیرا امتحان ہے، کل اپنی قدرت سے تجھے نواز بھی دے گا۔ اللہ اپنے اوپر ادار رکھتا ہی نہیں، وہ نہیں ادار رکھتا اپنا، وہ عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا کہا ہے، جو اس طرح کا بیٹا ہوگا، اس طرح کے یحییٰ تھے تو یہ جملے آئے، اس کے بعد بھی ان صفات کا جو حامل ہوگا یہ جملے اس کے لیے بھی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ وَسَلَامٌ اور سلامتی علیہ، کیا کون رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری سلامتیاں اس پر، کس دن؟ یوم ولدہ، اور اللہ اس دن کو بھی سلوٹ کرتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا۔ سلام، پروٹوکول دیکھیے نا، بڑی بےزتی ہوئی تھی جب ماں نے، بڑے اچھے طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ماں نے بڑے مجلس کے اندر آپ کی بڑی بے عزتی کر دی، آپ کو محسوس شیطان نے زیادہ کروا دی، لیکن آپ برداشت کر گئے۔ اب عزت کروانا کس کے ذمہ رہ گیا ہے؟ پروٹوکول تو اس نے دینا ہے، وہ تو اس دن کو بھی سلام کر رہا ہے جس دن پیدا ہوئے۔ والسلام، اور سراسر سلامتیاں ہیں۔ یہ سراسر کہاں سے میں نے لے لیا؟ تنوین سے، الف لام ہوتا تو خاص قسم کی کوئی سلامتی، یہ سراسر ہر حال میں سلامتیاں ہیں۔ تنوین سے، دو زبریں دو زیریں پیشیں آ گئی، الف لام جہاں آتا ہے وہاں تنوین نہیں آتی، جہاں تنوین آتی ہے وہاں الف لام نہیں آتا، خاص عام نہیں ہوتا، عام خاص نہیں ہوتا۔ والسلام علیہ، اس پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا اس دن بھی اس پر سلامتی، وہ یوم یموت، وہ جو واپس بھی جائے گا تو ایسی پروٹوکول میں دو رویا فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ،
امی ابو نے تو باتیں سخت ہی کی تھی، یا امی ابو کا کریکٹر بھی اچھا نہیں تھا پھر بھی تو ان سے بر کرتا رہا۔ ماں باپ کا کریکٹر اچھا نہ ہو تب بھی ان سے نیکی کرنی ہے۔ وہ نیک آدمی کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، وہ پروٹوکول تمہاری طرف سے والدین کے لیے، والدین کسی طرح کی بھی ہو سکتے، جس طرح حضرت ابراہیم کو سکھایا گیا کہ باپ تو آزر ہے، بت پرست ہے، بت پرست نہیں ہے، بت بنانے والا ہے، بت بنانے والا بھی نہیں ہے، پریچر ہے بتوں کا۔ لیکن ان کے متعلق بات کرنے کہ ابا جی آپ یہ کام اچھا نہیں کر رہے، تو جو جذبے ہیں یا ابتی کہہ کے بات کریں، میرے پیارے ابا جان، اور پھر گھر سے بھی نکلتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میرے ابا جی، اور ابا میں آپ کو بھولوں گا نہیں، آپ کے لیے دعائیں ضرور کروں گا۔ نوجوان یہاں سے اپنے امی ابو کے لیے احترام لے کر وہ جو دعا کی تھی ہم نے کہ اللہ علم نافع عطا فرمانا، اگر یہاں سے اٹھ کے جا کے یہ پروٹوکول امی ابو کو نہ دے سکے تو یہ علم نافع نہیں رہا، آپ کی دعا مردود ہو گئی، رد کر دی گئی۔ وَيَوْمَ یبعثو، وہ جب مبعوث ہوگا، اردو میں کہتے ہیں جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، قبر سے دوبارہ نکالا جائے گا، حیًّا، جب زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس دن پہ بھی مبارک ہو۔ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہمیں لے جائے؟ بالکل چاہتے ہیں۔ تو ماں اور باپ کی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر بھی ساری عمر گزار دو اور ماں باپ کے نافرمان رہو، میں یقین سے کہتا ہوں جنت کی ہوا بھی نہ پاؤ گے۔ پورے یقین و اطمینان سے قرآن کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے بھی ساری عمر، چاہے آپ کے والدین اچھے نہ بھی ہوں۔ خاندانی نظام ٹوٹتا ہی اس وقت ہے جب والد اور والدہ کے متعلق عدم احترام کا جذبہ اندر آ جاتا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔